وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد الرؤف قادری اندور سے پوچھتے ہیں کہ حضرت منصور کے حوالے سے ہمارے علماء کا کیا کہنا ہے اور سرکار غوث پاک نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت منصور حلاج جو عوام میں مشہور ہے، ان کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں بھی لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جب ایک سوال ان کے حوالے سے ہوا، بہت تفصیل سے اور جامع جواب ارشاد فرمایا۔ اصل میں ان کا نام حسین ہے، منصور ان کے والد کا نام ہے، لیکن عوام میں یہی منصور کے نام سے مشہور ہو گئے، منصور حلاج۔ حالانکہ منصور حلاج ان کے والد کا نام ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے صوفی اور خدا رسیدہ بزرگ تھے، ہمیشہ اپنی مستی میں رہا کرتے تھے، اور ان سے بڑی ان کی جو بہن تھی وہ ان سے زیادہ معرفت الہی میں آگے کو پہنچی ہوئی تھی، اور خدا رسیدہ ہستی تھی وہ بھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ رات کے آخری حصے میں ہمیشہ اٹھتی اور جنگل کی طرف جاتی، تو ان کو ایسا خیال ہوا کہ آخر یہ جنگل جاتی کیوں ہے، میں پیچھا کروں۔ تو جب انہوں نے پیچھا کیا تو دیکھا کہ جنگل میں وہ عبادت الہی میں مصروف ہے کہ اوپر سے سونے کی زنجیروں میں لپٹا ہوا ایک جام آتا ہے، اور اس جام کو وہ پیتی ہیں۔ یہ فوراً آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اے میری بہن، تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ اس جام کا کچھ حصہ مجھے بھی دو۔ تو آپ کی بہن نے چند گھونٹ انہیں پلائے۔ ان چند گھونٹوں کو پینے کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ آس پاس کی جتنی جڑی بوٹیاں تھیں، در و دیوار تھی، اور جتنے ذرات سے سب سے آواز آنے لگی کہ وہ کون ہے جو راہ خدا میں قتل ہونا پسند کرے، وہ کون ہے جو راہ خدا میں خدا کے حضور اپنی جان سپرد کرے، مقام شہادت حاصل کرے۔ جب یہ آواز آئی تو انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا، انا لاحق، انا لاحق۔ احق جو ہے وہ عربی میں اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں جو خدا کی راہ میں مارا جاؤں، خدا کے راستے میں قتل کیا جاؤں، خدا کے حضور اپنی جان پیش کروں۔ اب لوگوں نے اس کو سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں انا الحق، یعنی میں ہی حق ہوں، حق یعنی اللہ تعالیٰ، حق تعالیٰ جل شانہ۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا۔ اب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو پھر علماء جو اس زمانے کے علماء ظاہر تھے، ان کے قتل کا فتویٰ دیا، انہیں سولی چڑھایا گیا، ان کی نعش کو جلایا گیا، اور ان کی خاک کو دریائے دجلہ میں ڈالا گیا۔ اور یہ حضرت جنید بغدادی کے زمانے کے بزرگ ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں حسین بن حلاج کے دور میں ہوتا تو ضرور ان کی دستگیری کرتا، یعنی ان کی مدد فرماتا۔ تو بہرحال یہی ان کا صحیح واقعہ ہے، اور جو بد مذہب بے دین وہابی دیوبندیوں نے اور تصوف کے دشمنوں نے یہ کہا کہ ان کا حال فرعون جیسا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، یہ ناواقفیت کے بنا پر ہے۔ اور عوام بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ انا الحق کہتے تھے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ انا لاحق ہے، وہ کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ امید قوی ہے کہ یہ جواب آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور جتنے لوگ سننے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔